بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے اپنے فضل اور کرم سے آج رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں 13 رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ اقدس میں یہ عظیم لمحات گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خلاق لم یزل ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دارین کے اندر سعادات کا پیش خیمہ بنائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فضل و احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے سوا ایسی عظیم برکات رب ذوالجلال نے کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں رکھی، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کلمہ گو مسلمان اور مومنین قریش کے ارم ہیں، جنت کا ناز ہیں اور فرشتے بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ خلاق لم یزل اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے مومنین کے اکرام، مومنین کے احترام اور مومنین کی تعظیم و توقیر کو بیان فرماتا ہے۔ وہ مقامات اور وہ لمحات کہ جب رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے مسلمانوں کی تعظیم اور مسلمانوں کی تکریم کو بیان فرماتا ہے، ان عظیم لمحات میں رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے وہ عظیم لمحات ہیں جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی تعلیمات، رب ذوالجلال کی خوشنودی اور رضا کے لیے مسلمان روزہ رکھتا ہے تو خلاق لم یزل مسلمانوں پہ ناز فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے۔ خلاق لم یزل ہمیں بھی ایسی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیہ مجیدہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اپنا پسندیدہ، محبوب ترین اور ضرورت والا وہ مال جسے بڑی محنت، مشقت اور ریاضت کے ساتھ انسان کماتا ہے اور اسے پیار کرنے لگتا ہے، اس کی طبیعت میں وہ مال، اس کی محبت رچ بس جاتی ہے، تو فرمایا جب وہ محبت رچ بس جائے پھر رب کا حکم مانتے ہوئے اس کے غریب، مفلس اور نادار بندوں پر
جب کوئی شخص، کوئی غنی اپنا محبوب ترین مال خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھلائیوں کا امام بنا دیتا ہے، وہ بھلائی کو پہنچ جاتا ہے، وہ خیر کو پا لیتا ہے، وہ بر اور احسان، خیرات اور صالحات کو حاصل کر لیتا ہے جو شخص اپنا محبوب ترین مال خرچ کر لیتا ہے۔ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصار کے اندر سب سے زیادہ امیر اور غنی سمجھے جاتے تھے، اور آپ کی بہت ساری پراپرٹی میں سے ایک باغ جو کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہوئے تو کبھی مسجد نبوی سے تشریف لے جاتے ہوئے اس باغ کے اندر قدم رنجہ فرماتے، تشریف لے جاتے۔ اس باغ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا اور بے شمار اس کے اندر درخت تھے، اور اس باغ کے اندر ایک ایسا شیریں اور میٹھا کنواں تھا کہ جس سے زیادہ میٹھا کنواں پورے عرب کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باغ بڑا محبوب تھا۔ باغ اور بھی تھا، جائیداد اور بھی تھی، پراپرٹی اور بھی تھی، مگر یہ باغ اور یہ جائیداد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا محبوب تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ یہاں پر ایک کنواں جس کا نام ہے بئر روحا، بئر روحا، تو کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس بئر روحا کنویں پر تشریف لے جاتے اور اس کا ٹھنڈا اور اس کا میٹھا پانی جو شربت کے مانند ہوتا اسے نوش فرماتے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ یہ بات حضرت ابو طلحہ انصاری کو بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ تھا۔ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلا، وہ اپنی کسی اور پراپرٹی اور کسی اور بات کے اندر موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک بال یقین ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، خیر کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی نیکی صحیح معنوں میں اپنا فیض تمہیں نہیں دے سکتی، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اس وقت تک بھلائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت اور اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی عرض کی، اپنا اظہار عقیدت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں، میں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس بھلائی اور بر کو، خیر کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو کنواں ہے سب سے میٹھا، سب سے ٹھنڈا جس کا پانی ہے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تباہ ہو جائیں، اس بئر روحا کو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے نام پر فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا، آپ کے ہاتھ میں اس کو میں نے دے دیا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں اور جس طرح آپ چاہیں اسے خرچ کریں، میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے۔ اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مجھے یہ باغ ہے، اور یہ باغ میں آپ کے ہاتھ دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس خیر اور احسان کو حاصل کرنے کے لیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واہ سبحان اللہ، مال رائح، مال رائح، کتنا خوبصورت مال ہے یہ جو آپ نے سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، یہ تجارت ہے۔ اگر اللہ کے نام پر کوئی شخص اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں پر مال خرچ کرتا ہے
تو یہ وہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. دو افراد آپس میں مل کے تجارت کریں، اس میں نقصان خسارہ ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو خسارہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، تکلیف نہیں پہنچتی. وہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور رب وہ کہ جو رب الارباب ہے، مالک الملوک ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور کل کائنات اس کے دسترخوان رحمت سے نوالے اٹھاتی اور نعمتیں پاتی ہے. فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بغیر ذالک مال راغب، واہ اس مال کے کیا کہنے. حضور جسے کہ بغیر، اس کا مطلب ہے واہ واہ، یعنی واہ واہ کرنا بھی یہ حضور کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں بغیر واہ واہ، کیا بات ہے. ذالک مال راغب، یہ کتنا عمدہ مال ہے. دو مرتبہ فرمایا ذالک مال راغب، یہ کتنا عمدہ مال ہے. اور ایک حدیث شریف کے لفظ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے راغب کی جگہ پر فرمایا ذالک مال راغب، فرمایا کیا سودا کیا ہے تم نے رب کے ساتھ، کتنا فائدہ مند سودا کیا ہے رب کے ساتھ. اس کے حکم پر اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پسند کا کنواں اللہ کی راہ میں خراج کر دیا ہے. اے ابو طلحہ، تو نے بڑی سود مند اور فائدہ مند تجارت کی ہے، اور اس تجارت میں تجھے فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے نا ان چیزوں سے، نقصان سے پاک ہے، فائدے سے پاک ہے. اسے کیا حاجت، کوئی اس کے حضور قیام کرے یا نہ کرے، کوئی رکوع میں جھکے یا نہ جھکے، کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کی سلطنت، اس کی اقتدار اور اس کے محاسن و تعریفات اور محامد کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. کوئی نہ کرے تو کمی نہیں ہوتی. اسے کس چیز کا نقصان، وہ فائدوں سے بالا تر ہے، وہ نقصان اور خسران سے بالا تر ہے. فائدہ اور نقصان بندے کو ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ذالک مال راغب، کیا فائدہ مند مال ہے، کیسی خوبصورت تجارت ہے. تو نے رب کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ نے تجھے اس تجارت میں فائدہ عطا فرمایا. عرض کیا رسول اللہ، یہ میں نے بات آپ کے حضور پیش کر دیا. آپ جہاں چاہیں، جس کے لیے مناسب سمجھے، یہ اسے آپ عطیہ کر دیں، ہدیہ کر دیں، تحفہ کر دیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد سمعت ما قلت فیہا، اے میرے پیارے ابو طلحہ، جو آپ نے کہا وہ میں نے سن لیا. جو آپ نے کہا میں نے سن لیا. ما قلت فیہا، اس کے بارے میں جو آپ نے کہا میں نے وہ سن لیا ہے. وَأَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اے ابو طلحہ میں یہ چاہتا ہوں، آپ کی بڑی سننے والی بات ہے. فرمایا ابو طلحہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے اور میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ میں اسے دنیا میں جہاں مرضی چاہوں مسلمین میں صرف کر دوں، میں یہ چاہتا ہوں وَأَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اس مال کو اپنے عزیز و اقارب کے اندر خرچ کریں. آپ یہ مال اپنے رشتہ داروں کو ادا کر دیں، بانٹ دیں، ان کے اندر مالک بنا دیں اپنے رشتہ داروں کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ آپ اس مال کا مالک اپنے رشتہ داروں کو بنا دیں. وَأَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اس وجہ سے کہ انسان دائیں بائیں تو لیتا ہے، رشتہ داروں کو نہیں دیتا. ہوتا ہے ایسا کیوں؟ ان کے ساتھ شریکت جو لگایا ہوتا ہے، آنکھ متکا جو چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں الیاذ باللہ تعالی، یہ معاشرے کی سوچ بتا رہا ہوں، آپ کی اپنی بات نہیں، یہ معاشرے کی سوچ ہے. ہم معاشرے کا ایک فرد ہے، ہم ہیں معاشرہ، ہم ہیں لوگ. جب ہم لوگ ہیں، ہم معاشرہ ہے، تو پھر ہم میں سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو کھلانے سے بہتر ہے کسی کتے کو کھلا دو. الیاذ باللہ تعالی، اسے پھینک دو، اسے ضائع کر دو، مگر رشتہ داروں کو نہیں دیں گے.
نوالہ تک نہیں دکھائیں گے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَأَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شریک کما حق کو اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس باغ اور اس کنویں کا مالک اپنے رشتہ داروں کو بنا دو. حضرت ابو طلحہ کی اب عقیدت دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ایمان ہے اور کتنا مستحکم ہے ایمان. حضور نے ادھر ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو. حضرت ابو طلحہ عرض کرنے لگے قال افعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گواہ ہو جائیں جس طرح آپ نے فرمایا میں نے ویسے کر دیا. پھر وہ بات اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیا، وہ باغ تقسیم کر دیا، وہ کنواں تقسیم کر دیا جو جان سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا، جس باغ میں اللہ کے حبیب تشریف لایا کرتے تھے، جس کنویں کا پانی حضور پیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں میں، امزادوں میں، چچا زادوں کے اندر تقسیم کر دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ابھی اور فوراً سے پہلے ایسے کر دیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے رب کی رضا حاصل کرنا. انسان اپنا محبوب ترین مال، چونکہ اس کی محبت انسان کے رگ و پے کے اندر پیوست ہوتی ہے. والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا. فرمایا زین للناس حب الشہوات، خواہشات کو مسیل کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. کوئی شخص ایسا نہیں ما سوا الا ماشاء اللہ، ان کے محبوب و مقرب بندوں کے سوا جن کے دل کے اندر مال کی محبت کو راسخ نہ کر دیا گیا ہو، مسجل نہ کر دیا گیا ہو. زین للناس حب الشہوات، خواہشات کی محبت انسانوں کے دل کے اندر پیوست کر دی گئی اور مسجل کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی. من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں کے ڈھیر مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ عمدہ گھوڑوں اور آج گاڑیوں کی محبت، والانعام، جو بایوں کی محبت، والحرث، کھیتوں کی محبت، زمین کی محبت. لوگوں کے دلوں کے اندر اسے راسخ کر دیا گیا، مسجل کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا ہے. اس لیے فرمایا جب یہ محبت آراستہ ہو جائے، جب کسی مال سے محبت ہو جائے اور اس مال کو بندہ گن گن کے رکھنے لگ جائے، شمار کر کر کے رکھنے لگ جائے، صدقہ نہ کرے، وہ مال وبال جان بن جاتا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. حضور فرما رہے ہیں، رب کا قرآن ہے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو تانے دیتا ہے، جو تانا بازی کرتا ہے، جو الزام تراشی کرتا ہے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ. اور وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کر کر کے اور گن گن کے رکھتا ہے. اتنے پیسے ہو گئے، اتنا مال ہو گیا، فلاں جگہ حاصل ہو گئی، فلاں مال حاصل ہو گیا، گن گن کے جو رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو مال کو گن گن کے شمار کر کر کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان گمان کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ میری سرداری ہوگی، ہمیشہ میرا نام رہے گا، یہ مال مجھے بچائے گا. مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، بیماری آ گئی، مال میرے کام آئے گا. جی پھر مال جمع نہ کر کے رکھے. اب دیکھیے نا، بیماری آ گئی تھی، گھر میں پیسہ تھا تو خرچ کیا، پیسہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں نے کہا کیا جب پیسہ نہ ہوتا بیماری نہ ہوتی. کیا جب
کہ پیسہ نہ ہوتا بیماری نہ ہوتی، حضرت فلانی ضرورت پڑ گئی تھی، پیسہ پاس موجود تھا، نکالا، صرف کیا، جان چھوٹ گئی، بتائیے مولانا اگر پیسہ نہ ہوتا تو ہماری جان کون چھڑاتا؟ میں نے کہا ممکن ہے، پیسہ نہ ہوتا جان پکڑی نہ جاتی، مصیبت آتی نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے میرا مال مجھے بچاتا ہے، میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، میرا مال مجھے مصیبت سے نکالے گا، میرا مال مجھے تکلیف سے بچائے گا، میرا مال مجھے بیماری میں کام آئے گا، میرا مال مجھے شفا دے گا۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بچانے والی ذات رب العالمین کی ہے، شفا دینے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا 7 سمندر پار جا کر لوگ جہاد کرواتے ہیں، ادھر گڑ کھا لیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص مال سے محبت کرے، مال کو خرچ نہ کرے، زکات عطا نہ کرے، صدقات اور خیرات نہ دے، غریبوں کی حاجات کو پورا نہ کرے، اور جو اس نے مصارف بیان کیے ہیں وہاں پہ خرچ نہ کرے، بخل کا مظاہرہ کرے۔ سنیے رب کا قرآن سورہ محمد ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص نہیں کرتا اللہ بندہ ہٹا دیتا ہے، اس بندے کو ہٹا دیتا ہے، اس مال کو اس کی ملکیت سے نکال دیتا ہے۔ وہ بندہ جو مال 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 مالی 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 میرا مال میرا مال میرا مال کرتا ہے، یا تو مال نہیں رہتا یا پھر کبھی بندہ نہیں رہتا، دونوں صورتوں میں اس مال کا مالک کوئی اور بنا دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا قرآن ہے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ خوش نصیب بندے ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے کے مقامات پر بلایا جاتا ہے، وہ جس کے دل پہ دستک ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میرا رب فرماتا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس کو دعوت دی جائے اور جس کو بلایا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہ خوش نصیب لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو، تمہیں دعوت دی جائے، تمہیں بلایا جائے، تمہارے دل پہ دستک دی جائے، تم خوش نصیب ہو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بس تم میں سے جو بخل کرے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ نہیں بخل کرتا مگر اپنی جان کے ساتھ بخل کرتا۔ فرمایا جو بخل کرے تم میں سے، آپ وہ سمجھے میں نے مال بچا لیا، میں نے مال بچا لیا، میں نے مال روک لیا، میں نے مال محفوظ کر لیا۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بس تم میں سے جو بخل کرے، وَمَنْ يَبْخَلْ، وہ نہیں بخل کر رہا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ تو اپنی جان کے ساتھ بخل کر رہا، وہ تو اپنی جان کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ وہ کسی غریب کا حق روک کر، نادار کا حق روک کر، عزیز و کارب کا حق روک کر، مفلسین کا حق روک کر، نادار لوگوں کا حق روک کر، دوا روک کر، دارو روک کر، روٹی روک کر، مشروب روک کر، پانی روک کر، لباس روک کر، ان کی ضروریات کو روک کر، خبردار اللہ فرماتا ہے مت سمجھے کہ اس نے کسی اور کے ساتھ بخل کیا، وہ اپنی جان کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ اور اس کا وبال کیا ہوگا؟ سنیے وبال کیا ہوگا۔ اگر آپ ایک بوتل میں پانی لیں، اسے 1 دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ کے لیے روک لیں،
مہینہ 2 مہینے تو بڑی دور کی بات ہے. ایک دن پانی اگر بھرے تو دوسرے دن نہیں پیتے, ہفتے کے بعد نہیں پیتے, 15 دن کے بعد تو پینا محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ جس پانی کو روک کر رکھا جائے. آپ کا ماننا یہ ہے, ہماری سمجھ شریف یہ فیصلہ کرتی ہے اب پانی پینے کے قابل نہیں رہا, 2 ہفتے سے رکا ہوا پانی ہے, اب یہ پانی گدلا ہو گیا, بدبودار ہو گیا, بیماریوں والا ہو گیا, تعفن آ رہا ہے, اب یہ پینے کے قابل نہیں ہے, اس میں جراثیم آ گئے, اس میں بیماریاں آ گئی. اللہ کے بندو, اگر 2 ہفتے کا روکا ہوا پانی آپ اور میں نہیں پیتے, اس میں بیماریاں آ گئی, جراثیم آ گئے اور اس کے اندر نقصان دہ مضر صحت جراثیم پیدا ہو گئے, آپ اور میں وہ استعمال نہیں کرتے, پیتے نہیں ہیں, تو ذرا اس کے بارے میں سوچئے جو غرباء کا, نادانوں اور مفلسین کا حق روک کر ایک سال نہیں 50 سال 60 سال پوری زندگی ہو گئی, رب نے مال کا مالک بنایا ہے, اسے روک کر بیٹھے ہوئے, دل کے ساتھ جان کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے, مال سے محبت ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ, اس نے اوروں کا نقصان نہیں کیا, اس نے اپنا نقصان کیا ہے. وہ اوروں کو معلوم نہیں کر رہا, بھلائی سے, خیرات سے, حسنات سے, صالحات سے بندہ خود معلوم ہو رہا ہے. آگے سنیے, فرمایا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, مت سمجھو کہ اللہ محتاج ہے, نہیں, اللہ تو بے نیاز ہے. انتم الفقراء, دونوں جہانوں کی سلطنت بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے تم پھر بھی فقیر ہو, تم پھر بھی محتاج ہو, بس ایک اللہ ہے جو بے نیاز ہے. اور اس بے نیاز کا ذرا اعلان سنو, فرمایا لوگوں سنو, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ قرآن شریف لپیٹ کے حسین و جمیل مہنگے غلاف کے اندر اور خوبصورت روحیل کے اندر اور بہترین الماری میں سجانے کے لیے قرآن تو نہیں آیا, یہ پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, تاکہ دل پہ دستک ہو, آدمی غور کرے. اب سنیے, جو مال کو روک کر رکھتا ہے, مال سے محبت کرتا ہے, مال کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے, فرمانوں کو اللہ کا فیصلہ ہے, قانون فطرت ہے, اس کا اصول ہے کیا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور اگر تم اس مال کو خرچ نہ کرو گے, اعراض کرو گے, منہ پھیرو گے, بچا کے رکھو گے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تمہارے سوا ایک اور قوم لے آئے گا اور تمہاری جگہ بدل دے گا. جس مال کے, سلطنت کے, تن مالک ہو, جس مکان کے, جگہ کے, پراپرٹی کے, بینک بیلنس کے تن مالک ہو, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تمہارے سوا اور لوگ لے آئے گا اور وہ تمہاری جگہ تمہارے مال کے مالک بن جائے گا. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے بخیل, وہ تمہارے جیسا بخل نہیں کریں گے. اگر انہوں نے بھی بخل کیا بدل دیے جائیں گے, سر ہٹا دیے جائیں گے, منظر نامے سے غائب کر دیا جائے گا, اور لے آئے گا قوم, اور لے آئے گا افراد, اور لے آئے گا لوگ جو اس کی راہ میں خرچ کریں گے, جو اس کی راہ میں خیرات کریں گے, جو اس کے بندوں پر شفقت مہربانی کرتے ہوئے عطا کریں گے. رب کا قانون نہیں بدلتا, ثابت برقرار ہیں, اصول نہیں بدلتے, قانون اپنی جگہ پر موجود ہے. سورج نکلتا ہے تو دن چڑھتا ہے, بارش ہوتی ہے پھر پانی ہوتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ جی ہاں, زیادہ بارش کرو گے تو زیادہ بارش کی جائے گی, زیادہ بارش کرو گے زیادہ بارش کی جائے گی, زیادہ پانی پلاؤ گے اللہ تمہیں زیادہ پانی عطا کرے گا.
اس کو باقی رکھنے کا ایک اصول اللہ نے بیان کیا، اس کے سوا کوئی اصول نہیں۔ کیا ہے اصول؟ باقی رکھنے کا ایک اصول ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مال میرے پاس رہے، باقی رہے اور میرے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو، نافع ہو، نقصان نہ دے، مصیبت نہ لائے، تکالیف اور بیماریاں نہ لے کر آئے، ایک اصول ہے۔ کیا؟ خدا اس کے بندوں کو خیرات کرو، صدقہ کرو، جو مال تمہارے پاس ہے وہ مفید ہو جائے گا، نافع ہو جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، سود مند ہو جائے گا، اور پہلے سے بھی زیادہ مال تمہارے پاس لے کر آئے گا۔ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانی دنیا سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ سنیے فرشتوں کا کام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، جناب کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی، کوئی صبح ایسی ہے ہی نہیں، سورج چڑھے فرشتے نہ اترے، ہو نہیں سکتا۔ جب سورج چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے، دن آتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ملکان زلزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ رب کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے، جو اس نے مال خرچ کیا ہے، اس خرچ کیے ہوئے مال کا بدل اور خلیفہ اسے عطا فرما۔ خلافت خلیفہ، نائب، کسی کی جگہ پہ کوئی آ جائے، اصل کی جگہ پہ جو آ جائے وہ نائب ہے، وہ خلیفہ ہے۔ فرشتہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو مال خرچ کرنے والا ہے، اس نے جو مال خرچ کیا ہے، ایک پیسہ بھی اس نے خرچ کیا ہے، اے اللہ اس کا بدلہ اسے عطا فرما، اس مال کا خلیفہ اسے عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ اکبر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو بخیل ہے، جو مال کو روکنے والا ہے، جو صدقات و خیرات نہیں کرتا، جو زکات ادا نہیں کرتا، جو اپنے بہن بھائیوں پہ مہربانی نہیں کرتا، جو والدین کے حضور نیاز پیش نہیں کرتا، جو سایہ شفقت نہیں کرتا، جو رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، جو محلہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، جو غریبوں کی غریب پروری نہیں کرتا، جو لوگوں کی لج نہیں رکھتا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس بخیل کے مال کو تلف کر دے، مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ حضرات جب فرشتہ دعا کرتا ہے ہم آمین کہیں، ہماری آمین ان کی آمین کے ساتھ ایک ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں پھر دعا قبول ہو جاتی۔ ہم آمین کہیں اور ہماری آمین ان کی آمین سے موافق ہو جائے۔ اچھا اب یہاں پہ بحث کی جاتی ہے، وہ آہستہ کہتے ہیں آمین تو آپ بھی آہستہ کہیں تاکہ موافق ہو جائے، آپ اونچا کہیں، پتہ نہیں کیا کہ موافق کے کیا معنی ہے حقیقی اور باطنی معنی؟ اس کے حقیقی معنی یہ ہے پرخروش ہوتا ہے، فرشتے کو لعنت کوئی تمام نہیں۔ جب پرخلوص ہو کر آدمی دعا کرتا ہے، بندے کی آمین پرخلوص دعا فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جائے، 2 پرخلوص دعائیں ہو جائیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی، جو مال کو بچا کے مال کو نجات دہندہ سمجھے اور سمجھے کہ مال میرا نجات دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، فرشتہ ہر روز، صحیح حدیث ہے، ہر روز دعا کرتا ہے اللہ جو مال صدقہ کرتا ہے اسے تو اس کا بدلہ اور خلیفہ عطا فرما، جو مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال برباد فرما۔ یہ تنگیاں،
یہ ناچاکیاں، یہ پریشانیاں، یہ گھریلو مسائل، دکان اور کاروبار کی مصیبتیں اور پریشانیاں، دل کا سکون نہ ہونا، اطمینان قلب نہ ہونا، ذہن کا ایک جگہ پر مطمئن نہ ہونا، پھر بیماریاں، پھر آفات، پھر مسائل، پھر بلائیں، پھر آزمائشیں، کبھی کوئی پیارا بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی کوئی مصیبت. یہ وہ مال کو روک کر رکھنے کی مصیبت ہے. اللہ پاک تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث شریف میں نے عرض کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ مَا أَنفَقْتُم، تم جو خرچ کرتے ہو، سبحان اللہ بھی خرچ کریں، خالی مال ہی خرچ نہیں ہوتا، سبحان اللہ بھی خرچ ہوتی ہے. بندہ سبحان اللہ کہتا رہے توجہ رہتی ہے، سبحان اللہ کہتا رہے تو جان پکڑی رہتی ہے. توجہ فرما، میری تو ہر بندے پہ نظر ہوتی ہے. ہماری سب سے بڑی آفت یہ ہے، ہمیں کوئی ناصح نصیحت کرے، ہم کہتے ہیں مولوی کی بات ہے، ہٹا دیں مجھے. اللہ کے قرآن کو پڑھو اور سنو، غور کرو، کان لگاؤ، خدا کی قسم آواز آتی ہے. توجہ تو کریں، محنت تو کریں، آواز آتی ہے. میرا فرماتا ہے ما انفقتم، تم جو خرچ کرو، جو خرچ کرو، جو خرچ کرو، من شیء، کچھ بھی خرچ کرو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، بس وہ اللہ اس خرچ کیے ہوئے مال کا دنیا کے اندر خلیفہ بنا دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. بندہ مال خرچ کرے اور کم ہو جائے، سبحان اللہ فرمائے بھائی، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بندہ مال خرچ کرے اور غریب ہو جائے، نہیں ہو سکتا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو خرچ کرتے ہو اللہ پاک اس کا خلیفہ بنا دیتا، نائب بنا دیتا. فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. مصیبت یہ ہمارا اعتماد نہیں رہا، مصیبت یہ ہے شیطان کے پیچھے لگ گئے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے فقر کے، محتاجی کے، مفلسی کے، غریبے کے، اور بندہ نہیں چاہتا میں مفلس ہو جاؤں. محتاج میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو بچے کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو خرچ کرتے ہو میرا سونا رب اس کا خلیفہ بنا دیتا، نائب بنا دیتا. پرانا نکالتے ہو اللہ پاک مفت میں نیا عطا فرما دیتا ہے. یہ دنیا داروں کا وعدہ نہیں، پرانی دو نہیں لو. اور جب پرانی دینے کے لیے جائے، مشین کی بات کر رہا ہوں، کپڑے دھونے والی، پرانی دینے کے لیے جائیں، ساتھ کہتے ہیں روکڑا بھی دیں، آپ کی تو مشین کسی کام کی نہیں ہے. پھر وہی چکر جو محبوب ترین مشغلہ ہے، چکروں والا. لیکن یہ رب کا وعدہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرما وہ بہتر رزق دینے والا ہے. تم جو خرچ کرتے ہو، ماں کے اندر عموم ہے، یہ جو میں جو کو لمبا کر رہا ہوں ایسے نہیں کر رہا، جو خرچ کرتے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ آپ اس مال کا نائب اور خلیفہ بنا دیتا ہے. حدیث قدسی سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے قال اللہ عز وجل یا ابن آدم، اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم انفق علیکا، انفق علیکا، تو خرچ کر، تجھ پہ مال بہایا جائے گا، تو مال دے تجھے عطا کیا جائے گا. یہ صحیح بخاری ہے. انفق 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 انفق، تو دے تجھے دیا جائے گا، تو مال بہا تجھ پہ مال بہایا جائے گا. انفق انفق
انفق علیکا، تو مال دے تجھے دیا جائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال سنو، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، فرمایا انفق بلال، اے بلال مال خرچ کر. غریب تھے حضرت بلال، غریب سمجھتے میں تو پہلے ہی غریب ہوں، میں کیا خرچ کروں؟ امیر ہونا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ فرماؤ پھر. یا اللہ جڑا جڑا سبحان اللہ کہندا جائے گا وہ امیر فرما، مال کا بھی اور نیکیوں کا بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں. روزہ ہے نا، میں نے اکیلے نے نہیں رکھا، آپ نے بھی رکھا ہوگا. انفق بلال، حضرت بلال عید کا یار میں تو پہلے غریب ہوں، میں کیا خرچ کروں؟ یہ حضور نے نسخہ دیا ہے لوگوں. فرمایا انفق بلال، اے بلال خرچ کر. ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے محتاجی کا غم نہ کر. نہ ڈر، عرش والے کی طرف سے محتاجی کا ڈر نہ کر کہ تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے پھر وہ عرش والا تجھ پہ خرچ نہ کرے. ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، عرش والے اللہ کی طرف سے محتاجی، فقر، افلاس اور اس طرح کی بقیہ کمی سے مت ڈر. تو خرچ کر، عرش والا مالک تجھ پہ خرچ کرے. بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی صحرا میں گزر رہا تھا، بیابان سے گزر رہا تھا. اس نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، اسے ایک بادل نظر آیا اور بادل میں کوئی بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. کہنے والے نے کہا اے بادل چل فلاں بستی، جہاں پہ لوگ سبحان اللہ بڑی کہتے ہیں، اے بادل چل فلاں بستی میں چل اور وہاں جا کر بارش برسا. بادل چل پڑا. حضور فرماتے وہ آدمی بھی اس بادل کو دیکھتے دیکھتے چل پڑا. وہ 2 4 5 7 گاؤں چھوڑ کر ایک مقام پر جا کے کالے رنگ کے پتھر تھے، ٹیلے تھے، وہاں پہ جا کے رک گیا. بارش برسی. وہاں پہ قدرتی طور پر نالیاں بنی ہوئی تھی، کھال بنے ہوئے تھے. وہ سارا پانی سمٹا اور کھال کے اندر آ گیا. وہ کالے پتھر پر بارش برسی، چٹان پر سارا پانی اکٹھا ہوا، اس کھال کے اندر آ گیا. پھر وہ کھال جدھر جدھر جاتا ہے آدمی ادھر ادھر جاتا ہے. دور کہیں ایک گاؤں کے اندر ایک دیہاتی کلہاڑی، وہ ہاتھ میں کئی اس نے پکڑی ہوئی ہے اور کھال سیدھے کر رہا ہے، اپنی زمین کے اندر کھال بنا رہا ہے. کھال اور بھی تھے، نالیاں اور بھی تھی، پانی کہیں اور نہیں جاتا. پانی چلتا گیا اور اس سیدھا اس کے کھیت کے اندر پہنچا اور اس کے کھیت کو سیراب کر دیا. وہ آدمی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے بادل میں 2 گفتگو کرنے والوں کو سنا تھا، اس نے تیرا ہی نام لیا تھا، اور کسی کے کھیت کو سیراب نہ کر، فلاں جگہ برس اور فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کر. اب مجھے بتا تو کیا کرتا ہے؟ کون سا طریقہ ہے تیرے پاس؟ کون سا چراغ ہے جسے تو رگڑتا ہے؟ بارش برستی ہے، پانی ضائع نہیں ہوتا، کھال بنے ہوتے ہیں، آگے تو اپنی زمین کے کھال سیدھے کرتا ہے، زمین تیری سیراب ہو جاتی ہے، محنت تجھے نہیں کرنی پڑتی، کھال کا بور لوگ مر رہے، وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ تیرے پاس تعویذ کون سا ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں تو تعویذ آپ کو نہیں بتا. وہ چھپر پار پھر ملے مال. وظیفہ سن لیں، یہ حضور کا دیا ہوا وظیفہ ہے. اما اذا قلت هذا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو نے اب مجھے اتنی بات بتائی ہے، یہ میں جانتا تھا، میرا رب جانتا تھا، تو نے بتایا کہ بادل نے بات کی، میرا نام لیا اور میرے کھیت کو سیراب کیا، تو نے سن لیا. تو نے نہیں سنا، میرے رب نے تجھے سنوایا ہے. اچھا تو نے سن نہیں لیا ہے، فإنی انظر، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھ پہ اتنی نوازشات
اتنی عطایات، اتنی مہربانیاں، اتنی الطاف و عنایات اور مہربانیاں کس وجہ سے ہیں؟ میں تجھے وہ نسخہ دے دیتا ہوں۔ یہ نسخہ صرف اس آدمی کے لیے نہیں تھا، آج بھی قلعہ دیدار مصطفیٰ میں آپ یا میں، کوئی شخص، کوئی پابندی نہیں، یہ پیروں والی پابندی نہیں، ہم اجازت دیں گے تو پھر وظیفہ کرنا، سرکار نے عطا فرما دیا، میں جو کرے یہی حال ہوگا۔ کیا وہ بندہ اپنا وظیفہ بتاتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ سنیے بھائی، توجہ توجہ، کہتے ہیں میرا وظیفہ، میرا عمل ہے ما یخرج منہا فاتصدق بصولوں سے ہی، وہ کہتے ہیں زمین سے مجھے جو ملتا ہے میں 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ گھر لے جانے سے پہلے، کھانے اور کھلانے سے پہلے میں 3 حصے کرتا ہوں، 3 ڈھیریاں، 1 ڈھیری صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں۔ جب وہ پھٹ جاتی اور غربا لے جاتے ہیں پھر میں اپنے حصے کی دوسری ڈھیری گھر لے کے جاتا ہوں۔ ما یخرج منہا فاتصدق بصولہ، جو یہ زمین اگاتی ہے 3 ڈھیریاں کر کے 1 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، وہ آکل وعیالی 16 اور دوسرا تہائی میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، وہ آرد فیہا ثلثہ، اور تیسری ڈھیری کو پھر زمین کے اندر ڈال دیتا ہوں، پھر بو دیتا ہوں۔ 3 ڈھیریاں، نمبر 1 صدقہ، نمبر 2 اپنے گھر، نمبر 3 بقیہ زمین کے اندر پھر دوبارہ اسے بو دیتا ہوں۔ یہ میرا عمل ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، کہانی اور افسانہ نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اور ہم سے مطالبہ آدھے کا نہیں، 3 دہائی کا نہیں، 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے 40 حصے کرو، 3 نہ کرو، 3 نہ کرو اپنے کل مال کے، 40 حصے کرو، 39 تم لے لو، 1 بس 1 حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، بس 1 حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، صحیح امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، پائی پائی کا حساب لگا کے بچانا چاہتے ہو اور بچنا چاہتے ہو، یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کی طرف سے وظیفہ ہے۔ اور یاد رکھیے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب رحمان کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ یہ جو ہم صدقہ کرتے، خیرات کرتے، یہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اس کی رحمت بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سنیے گا، ہر آدمی اپنے صدقہ کی چھتری کے نیچے ہوگا۔ زندگی کے اندر جو اس نے صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، غریب کے منہ کے اندر لقمے ڈالے تھے، مہربانی کی تھی، دھتکارا نہیں تھا، سینے کے ساتھ لگایا تھا، پیار کیا تھا، دروازہ بند نہیں کیا تھا، کھولا تھا، دعوت دی تھی جب تجھے ضرورت پڑے مجھے ضرور بتانا، پھر یہ پہنچا تھا، لبیک کہا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا، یتاما کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، مساکین کو سینے سے لگایا تھا، بیواؤں کا خیال و لحاظ رکھا تھا، اپنے گھر بار عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو دیکھا تھا، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی پیارا، کوئی محبوب نادار مفلس تھا، سال کا انتظار نہیں کیا، اس نے صدقہ دیا، خیرات کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے سننا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، غضب ہوگا، اور ابدان، اخلاق، اجساد تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، بولنے کی مجال نہیں ہوگی، مہریں لگی ہوں گی، آنکھیں انسان کی پتھر ہو چکی ہوں گی، عزیز و قارب، بہن بھائی، رشتہ دار، ماں بیٹا، باپ اولاد، کوئی کسی کا سگا نہیں بنے گا، بھاگ رہے ہوں گے،
حساب کی لمبی کتاب کے اندر حساب کتاب دے رہے ہوں گے، پائی پائی کا حساب میرا رب لے رہا ہوگا، پوچھ رہا ہوگا، سوال جواب ہو رہے ہوں گے. پھر اس کا غضب، اس کا جناب، اس کا جلال، اس کا روب اور اس کا دبدبا، بڑے بڑے وہاں پر کھڑے ہوں گے، ندامت، خجالت، شرمندگی سے اپنے سر جھکائے ہوئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس وقت کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے جب تک لوگ حساب کتاب دے کر فارغ نہ ہو جائیں، ہر بندہ اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے پرامن کھڑا ہوگا. جو اس نے صدقہ کیا ہوا ہے وہ سایہ بن جائے گا، وہ چھتری بن جائے گی. جس نے جتنا صدقہ کیا اتنی گھنی چھتری، جس نے جتنا صدقہ کیا اتنی بڑی چھتری، اور جس نے جتنا صدقہ کیا اس کا دل اتنا مطمئن ہوگا. روب سے، جلال سے، دبدبے سے، غضب سے اتنا دل اس کا بچا ہوا ہوگا جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا. اور جس نے جتنا بچا بچا کے رکھا ہوگا اس کی چھتری اتنی پتلی، اتنی چھوٹی، جس نے کیا ہی نہیں ہوگا چھتری نہیں ہوگی. کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے ہوگا. حتی یقضی بین الناس، اور لوگ ادھر حساب کتاب دے رہے ہوں گے. یہ پر اطمینان ہوگا، مطمئن ہوگا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، یہ مطمئن کھڑا ہے. اور یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب دے کے فارغ ہو جائیں گے. اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے لوگوں وہ حساب کتاب دیں گے، مصیبت میں ہوں گے، یہ پرامن ہوگا. وہ حساب کتاب دے کر فارغ کر دیے جائیں گے، میرا رب انہیں بھی فارغ کر دے. رب کے ساتھ تجارت نفع لے کر آتی ہے، فائدہ لے کر آتی ہے، سود مند ثابت ہوتی ہے. آج ضرورت ہے ہم اپنی آنکھیں چار رکھیں. یہ مرضی آپ کی ہے، جہاں تک ممکن ہوا 20 احادیث اور پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کا ایک فرمان کافی، رب رحمان کی ایک آیت کافی. میرا رب قرآن میں وعدہ کر رہا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم عطا کرو تو میرے رب تمہیں عطا کرے. ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ہو نہیں سکتا. آپ خرچ کریں، آپ پر خرچ نہ کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا. ابھی چند دن پہلے میں ایک دعوت میں تھا تو وہاں پہ ایک بچے کو جو اس کے والد سے خرچہ ملا تھا غالباً 10 روپے تھے یا 20 روپے، تو ایک اور بچہ رو رہا تھا کسی اور کا، تو پتہ نہیں وہ کیوں تنگ کر رہا تھا، کیا وجہ تھی. اس بچے نے اس بچے کو خاموش کرانے کے، سننا بھائی، اس بچے نے اس بچے کو خاموش کرانے کے لیے اپنا جو خرچہ تھا پاکٹ منی اس بچے کو دے دی اور بچہ چپ کر گیا. پہلے بچے کے باپ نے دیکھا، اس کا دل خوش ہوا، اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا، اس نے اپنے بچے کو دیا. انہیں کہا میں صدقے جاواں، چھوٹا جو ہے دیکھو کہ اپنے برا چپ کرانا سے اپنا خرچہ دے چڑیا. نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، پھر تبنگری نہ آئے، پھر مالداری نہ آئے، پھر اللہ اپنی برسات اور برکھا کو نہ برسائے، خزانے کے منہ نہ کھولے، نہیں ہو سکتا. آپ عطا کریں، انفق، آپ کو عطا کیا جائے. اپنے عزیز و قارب کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں میں اپنے پیاروں کو اپنے کلیجے کے ساتھ لگائیں. اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو دیکھیں، چچاؤں کو دیکھیں، اپنے جو مامے خال ہیں ان کو دیکھیں، اپنے والدین کو دیکھیں، عزیز و قارب کو دیکھیں. تو اے نظر اپنے جہاں پر آپ کو غریب، کوئی ندار، کوئی مفلس، یہ مت سوچو بڑا مال کماتا ہے. بڑے مفلس لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوددار ہوتے ہیں، بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، سر اٹھا کر جینا سیکھتے ہیں اور جی کر دکھاتے ہیں.
مگر ہمارے بھی کچھ حق ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اسے کمزور نہیں رہنے دیتا، اپنے ساتھ اسے اٹھاتا ہے، چلاتا ہے، طاقتور کرتا ہے. جو گرا پڑا ہے، جو پسا ہوا ہے، غربت میں، نداری کے اندر، حالت افلاس میں، فقر کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، اٹھاؤ، تلاش کرو. خدا کی قسم پھر تم جدھر جاؤ گے رب کی عطائیں تمہارے پیچھے پیچھے آئیں. اور انہی عطاؤں کے اندر ان طلباء کا اور ان کا حدیث شریف ہے سیاستہ کے اندر موجود. میں پوری حدیث نہیں سناتا، طویل حدیث ہے. گھوڑا جو جہاد کے لیے ایک مجاہد پالتا ہے، غازی پالتا ہے گھوڑے کو، ہے توجہ، بروز قیامت میزان پر اس گھوڑے کا چارہ تو بڑی بات ہے، کھر تو بڑی بات ہے، بال تو بڑی بات ہے، گوشت اور پوست اور ہڈیاں تو بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مجاہد جو گھوڑا جہاد کے لیے پالتا ہے، محنت کرتا ہے اس گھوڑے پر، وہ جو لید اور پیشاب کرتا ہے میزان عمل پہ اس گھوڑے کی لید اور پیشاب کو تولا جائے. سبحان اللہ فرمایا ذرا. یہ آپ کے میرے نبی کا فرمان تھا جو میں نے آپ کو سنایا. گھوڑے کی لید، گھوڑے کا پیشاب بھی تلے گا جو جہاد کے لیے پالا جا رہا ہے. گھوڑے کو اگر اللہ کے لیے پالا جائے، دیکھ بھال کی جائے، اس کی لید، اس کا پیشاب میزان عمل میں تلتا ہے. وہ بچے کتنے مبارک ہیں، وہ قوم کی بیٹیاں کتنی مبارک ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر دین پر فی سبیل اللہ اپنے بچپن کی وہ معصومانہ اداؤں کو ترک کر کے چار چٹائیوں پر بیٹھ کر، گرمی کے اندر بیٹھ کر، ہر طرح کا دکھ برداشت کر کے، خدا کی عزت قسم باپ کا جنازہ اٹھتا، بچہ پڑھائی چھوڑ کر نہیں جاتا. میرے والد کا انتقال ہو گیا، سخت ترین بیمار تھے، ترلے کرتے رہے گھر والے آ جاؤ، میں نے کہا نہیں جانا. میرے ہاتھ میں اگر تقدیر ہوتی، قلم ہوتا تو پھر میں آتا، شفا لکھتا، ابا جی زندہ رہتے. خدمت میں کوئی اگر کمی آپ نہیں کر سکتے تو میں آ جاتا ہوں. کبھی خدمت ہم بڑے ہیں، آپ کو خدمت کے لیے نہیں بلا رہے. ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، ایک بیٹے کی امید ہوتی ہے، وہ آخری لمحات میں اپنے باپ کے پاس ہو. میں نے کہا پھر دعا کرتا ہوں، وہاں آ کر بھی دعا کرنی ہے، خدمت کی کمی کوئی نہیں، دوا دارو کی کمی کوئی نہیں، وہاں آ کر بھی دعا کرنی ہے، یہاں رہ کر بھی دعا کرنی ہے. اللہ کی قسم نہیں آیا. اس دین پر ترجیح، اس دین پر قربانی، اس دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، روشنی پھیلانے کے لیے ہم نے کئی سو ایسے حادثات دیکھے اور پھر خدا کی قسم نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تاکہ یہ حضور کا دین سرفراز رہے، بلند رہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے کے ساتھ، اور ہم نے تو قربانیاں کوئی نہیں دی. یہ طلباء، یہ طالبات ہزاروں ایسے موڑوں سے گزرتے ہوئے یوں ٹرن نہیں لیتے کہ چلو چھوڑو یار اب چلتے ہیں، وہ دین پڑھتے ہیں. تو ان کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، یہ ہماری اولین فرائض کے اندر ہے، شامل ہے. آپ اللہ کے مسافروں پر خرچ کریں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا اللہ پاک اس کا بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا نہ فرمائے. اگر لید تلے گی اور بال یقین تلے گی، اگر گھوڑے کا پیشاب تلے گا، اللہ کی قسم تلے گا، تو پھر یاد رکھنا یہ بچوں کی معصوم دعائیں، یہ اٹھے ہوئے ننھے ہاتھ، یہ رب کے حضور وہ سسکتی ہوئی آواز کے ساتھ یہ بچے دعا کرے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے حق میں دعا قبول نہ ہو. آپ کے پاس چند ایک منٹ ہے ان بچوں کے ساتھ جو آپ